اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بَيَانُ التَّفْسِيرِ فَهُوَ مَا إِذَا كَانَ اللَّفْظُ غَيْرَ مَكْشُوفِ الْمُرَادِ فَكَشَفَهُ بِبَيَانِهِ۔ یہ بیان کی دوسری قسم آ گئی ہے، اس کا نام ہے بیان تفسیر۔ اچھا، بیان تفسیر کے اندر جس لفظ کو بیان کرنا ہے اس لفظ کا معنی واضح نہیں ہے بلکہ مبہم ہے۔ بیان تقریر کے اندر جس کو بیان کرنا تھا اس کا معنی بالکل واضح تھا، بیان نے آ کر اور پکا کر دیا۔ تو تقریر معنی پکا کرنا، اسی لیے اس کا معنی بیان تقریر ہے۔ بیان نہ بھی آتا اس کا معنی واضح تھا، اس میں ابہام موجود نہیں تھا، بیان نے آ کر اس کے معنی کو اور پکا کر دیا، اور واضح کر دیا، اور واضح کر دیا تو اور پکا کر دیا، پکا کر دیا بیان نے تو بیان تقریر بن جائے گا۔ اب دوسری قسم بیان کی بیان تفسیر ہے۔ بیان تفسیر کا معنی یہ ہے کہ جو لفظ ہے اس کا معنی واضح نہیں ہے بلکہ مبہم ہے۔ تو یہ جو بیان ہے اس نے آ کر اس لفظ کو کیا کر دیا؟ واضح کر دیا، اس ابہام کو دور کر دیا۔ سمجھے؟ گویا یہ بیان تفسیر ہے اس مجمل اور مبہم کی۔ اس نے اس مبہم کی، اس مجمل کی تفسیر کر دی بیان نے۔ تو جب اس نے تفسیر کر دی تو اس بیان کو کیا بولیں گے؟ بیان تفسیر۔ تفسیر معنی تشریح۔ یہ نہ آتا بیان، وہ لفظ مبہم ہی رہتا، مجمل ہی رہتا، سمجھ ہی نہ آتی اس سے مراد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ تو اس بیان نے آ کر اس کو کھول دیا، اس کو واضح کر دیا، اس کی تفسیر کر دی۔ تو جس نے تفسیر کی ہے اس کو بولیں گے بیان تفسیر اور مفسر، اور جو لفظ مبہم تھا اس کو بولیں گے مفسر، اس کی تفسیر کی گئی۔ سمجھے؟ دیکھ لیں، اسے بولتے ہیں بیان تفسیر۔ وَأَمَّا بَيَانُ التَّفْسِيرِ، بیان تفسیر معنی فَهُوَ مَا إِذَا كَانَ اللَّفْظُ، بیان تفسیر کسے بولتے ہیں کہ لفظ ایسا ہے غیر مکشوف المراد، جس کا معنی ظاہر نہیں ہے، چھپا ہوا ہے۔ مکشوف معنی سمجھے، غیر مکشوف معنی اس کا معنی کھولا نہیں گیا، واضح نہیں کیا گیا، معنی مبہم ہے لفظ اور مجمل ہے۔ سمجھے؟ فَكَشَفَهُ بِبَيَانِهِ، اس بیان کی وجہ سے وہ جو لفظ تھا اس کا معنی کیا ہو گیا؟ وہ غیر مکشوف سے مکشوف ہو گیا، پہلے چھپا ہوا تھا، سمجھے، مبہم تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، منہ کے آگے پردہ تھا نا، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کون ہے، سمجھے، تو منہ کے آگے سے چادر ہٹائی، اب واضح ہو گیا۔ تو اس بیان نے آ کر وضاحت کی۔ یہ نہ آتا، چادر نہ ہٹتی، واضح ہی نہیں ہوتا کہ یہ زید ہے یا بکر ہے۔ تو اس بیان نے گویا آ کر کھول دیا اس لفظ کو، واضح کر دیا، اس کی تفسیر کر دی۔ کیا بن جائے گا؟ بیان تفسیر۔ مثالہ، مثال سے واضح ہوگا، اذا قال لفلان علی شیء، اس کی مثال یہ ہے، بیان تفسیر کی مثال یہ ہے، مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کسی سے علی شیء، مجھ پر کوئی چیز ہے تیری، یعنی میرے ذمے تیری کچھ چیز ہے، میں نے تیری کوئی چیز دینی ہے، سمجھے، کوئی شے دینی ہے۔ اب شے کا لفظ مبہم ہے، مجمل ہے، اب کیا شے دینی ہے؟ ٹوپی دینی ہے، پینسل دینی ہے، پیسے دینے ہیں، سونا دینا ہے، چاندی دینی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ علی شیء، میرے ذمے کوئی شے ہے تیری، اب وہ کیا شے ہے، شے سے کیا مراد ہے، کوئی پتہ نہیں، یہ شے مبہم ہے، مجمل ہے، سمجھے۔
پھر اس کے بعد اس نے اس شے کو بیان کیا. کیا کہتا ہے؟ شے سے مراد پتہ ہے کیا؟ کپڑا. میں نے تیری کوئی چیز دینی ہے یعنی کپڑا دینا ہے، واضح کر دیا. اب یہ کپڑا جو آیا یعنی کپڑا، یہ کپڑا کیا ہے؟ یہ بیان ہے اس شے کا. اس نے اس شے کو آ کر بیان کر دیا، اس شے کو واضح کر دیا، اس کی تفسیر بیان کر دی. سمجھے؟ یہ کپڑا نہ آتا وہ شے مبہم ہی رہتی، سمجھ ہی نہ آتی کون سی چیز دینی ہے، مبہم تھا. اس بیان نے آ کر کیا کیا؟ اس کی تفسیر کر دی، اس کو واضح کر. تفسیر کر دی تو کیا بن جائے گا؟ بیان تفسیر. ثم فسر الشیء بثوب، پھر اس نے اس چیز کی تفسیر کر دی کپڑے کے ساتھ. کیا کہا؟ تجھے پتا ہے کیا دینا؟ یعنی کپڑا دینا ہے. تو اب کپڑا کیا بن جائے گا؟ بیان تفسیر. او قال علی عشرۃ دراہم ونیف، میرے ذمے 10 درہم ہے اور بھی کچھ ہے. نیف مانا اور کچھ بھی ہے. میں نے تیرے 10 درہم بھی دینے ہیں، 10 روپیہ بھی دینے ہیں، اور بھی کچھ دینا ہے. اب یہ نیفن کا لفظ مبہم ہے، اور کیا دینا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ مبہم ہے یا نہیں ہے؟ ثم فسر النیف، اس کے بعد اگر اس نے وضاحت کر دی کس کی؟ کہ کچھ سے پتہ ہے کیا مراد ہے؟ کچھ سے مراد یہ ہے ایک ٹوپی بھی دینی ہے، وہ بھی میرے پاس ہی پڑی ہوئی ہے تیری. تو اب یہ ٹوپی کیا بن جائے گا؟ بیان تفسیر. یہ نہ آتا تو نیف کیا تھا؟ مبہم تھا، مجمل تھا، نہ سمجھ آتی اس نیف سے کیا مراد ہے. سمجھے؟ اس ٹوپی نے آ کر کیا کر دی؟ وضاحت کر دی، اس کی تفسیر بیان کر دی. اس ٹوپی نے تفسیر کر دی تو ابھی بیان تفسیر بن جائے گا. ثم فسر النیف، میں نے 10 درہم دینے اور بھی کچھ دینا. اور کچھ کیا دینا؟ ٹوپی دینی ہے، یا 1 درہم اور بھی دینا ہے، یا 2 درہم اور بھی، جو بھی تفسیر بیان کی. تو اب اس نے تفسیر بیان کی ہے ٹوپی نے، یا 1 یا 2 نے. تو اب یہ کیا بن جائے گا؟ بیان تفسیر. سمجھے؟ اسی طرح تیسری مثال، او قال علی دراہم، میرے ذمے دراہم ہے، میں نے تیرے کیا دینے ہیں؟ دراہم. اب دراہم سے مراد کیا ہے؟ یہ مراد مبہم ہے. 10 درہم دینے ہیں، 5 دینے ہیں. دراہم تو جمع کا صیغہ ہے، تو جمع سے مراد 3 4 5 10 سب ہو سکتے ہیں. تو کیا دینا ہے؟ مبہم. اس سے مراد کیا ہے؟ دراہم سے مبہم ہے یا نہیں ہے؟ سمجھے؟ تو بعد میں اس نے وضاحت کر دی دراہم دینے ہیں یعنی 10 درہم دینے ہیں. وفسرها بعشرۃ، مثلا مثال کے طور پر اس نے اس کی تفسیر اور تشریح کر دی. کس کے ساتھ؟ 10 کے ساتھ. یعنی 10 درہم دینے ہیں. اب 10 کے ساتھ تفسیر بیان کر دی تو یہ بیان تفسیر بن گئی. اس کو بیان تفسیر، کیونکہ ما قبل جو لفظ تھا وہ مبہم تھا، اس میں ابہام اور اجمال موجود تھا. اس بیان نے آ کر اس کو کھول دیا. سمجھے؟ یہ مثال بھی آ گئی جی. وحکم هذین النوعین، اب اس بیان تفسیر کا حکم کیا ہے؟ وحکم من البیان ان یصح موصولا ومفصولا، کہ جب یہ لفظ مبہم تھا تو متکلم نے جب اس کو آ کر بیان کر دیا، اس کی تفسیر کر دی، تو جو تفسیر متکلم کرے گا وہ تفسیر اس کی معتبر بھی ہوگی، مانی بھی جائے گی. ان دونوں قسموں کا حکم کیا ہے؟ بیان تقریر اور بیان تفسیر کا، کہ متکلم جو بھی وضاحت کر رہا ہے، لفظ بولنے والا جو وضاحت کر رہا ہے، بھی کچھ سے مراد یا شے سے مراد میری ٹوپی ہے، روپے ہیں، پیسے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، اس کی تفسیر، اس کا بیان معتبر بھی ہوگا. ان یصح موصولا و مفصولا، چاہے
وہ موصولن اس کی تفسیر بیان کرے. موصولن سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا میرے ذمے کوئی چیز ہے فلاں کی، اور چیز پتہ ہے کیا؟ فوراً بول دیا وہ 10 روپے ہیں. یہ بھی معتبر. یا میرے ذمے فلاں کی کوئی چیز ہے، یہ کہا اور خاموش ہو گیا. خاموش ہونے کے بعد چائے پی. چائے پینے کے بعد کوئی آدھے گھنٹے بعد کہتا ہے کہ وہ پتہ ہے اس چیز سے مراد کیا ہے؟ اس چیز سے مراد 10 روپے ہے نا، میں نے 10 روپے دینے ہیں. یہ مفصولن ہو گئی، فصل آ گیا بیچ میں. یہ دونوں تفسیریں اور دونوں تقریر معتبر ہوگی. متکلم جو مراد بیان کرے گا سمجھے اس کی وہ مراد معتبر ہوگی. سمجھ آئی؟ جو نا میرے ذمے کچھ ہے، اب اس سے پوچھا جائے گا بیٹا تیرے سے کچھ سے کیا مراد ہے، کیا دینا ہے تو نے زید کا؟ وہ کہتا ہے یہ جو میں نے کچھ بولا ہے نا اس سے مراد 10 درہم ہے. تو متکلم نے جب اس کی تفسیر کر دی، وضاحت کر دی 10 درہم، تو وہ معتبر بھی ہوگا، مانا بھی جائے گا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ اس کا حکم ہو گیا جی. بیان تفسیر ختم ہو گیا جی. فصل و اما بیان التغییر. اچھا، بیان کی کل 5 کتنی قسمیں تھیں جو ہم نے کل پڑھ لی تھی؟ 7 قسمیں تھیں. 2 قسمیں گزر چکی، آج تیسری قسم آ گئی. اور تیسری قسم کیا ہے؟ بیان تغییر. بیان تقریر بھی ختم، بیان تفسیر بھی ختم، اب آ گیا بیان تغییر. یہ ذرا تھوڑا سا سمجھنا ہے. بیان تغییر کا معنی یہ ہے کہ مبین اور متکلم نے سمجھے جو لفظ بولا، پھر اس لفظ بولنے کے بعد جو اس کو بیان کیا، اس بیان نے آ کر ماقبل اس لفظ کے معنی کو بالکل بدلا ہی دیا. سمجھے؟ یہ بیان نہ آتا تو ماقبل کا معنی اور تھا. اس نے جو بیان کیا ماقبل لفظ کے معنی کو بدلا ہی دیا. اس سے پہلے بیان پہلی صورت کے اندر معنی نہیں بدلا تھا، اس نے صرف ماقبل کے معنی کی تفسیر اور تشریح کی تھی، اس کو بدلایا نہیں تھا. اور بیان تقریر میں بھی جو لفظ بولا تھا متکلم نے، تو بیان کے ذریعے اس کے معنی کو بدلایا نہیں تھا بلکہ اسی معنی کو پکا کر دیا تھا. بیان تفسیر میں اس کی تشریح کر دی تھی. اور بیان تغییر کا معنی کیا ہے کہ متکلم نے جو لفظ بولا تو پھر اس کے بعد بیان اس کے بیان کو لا کر اس لفظ کے معنی کو ہی بدلا دیا. بیان نہ آتا، لفظ کا معنی کچھ اور تھا، بیان نے آ کر اس کے معنی کو ہی بدلا دیا. یہ کیا بن جائے گا؟ بیان تغییر. تغییر معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلنا. تو اس بیان نے بھی آ کر ماقبل کے معنی کو بدلا دیا نا. کس نے بدلایا ماقبل لفظ کے معنی کو؟ بیان نے. تو بیان نے بدلا دیا، تو اس بیان کا نام کیا ہے؟ بیان تغییر. تغییر معنی بدلا دینا. سمجھے؟ تو اس نے بدلا دیا نا، اسی لیے اس کا معنی بیان تغییر بن جائے گا. دیکھ لیں، وَأَمَّا بَيَانُ التَّغْيِيرِ، بیان تغییر کسے بولتے ہیں؟ فَهُوَ أَن يَتَغَيَّرَ بِبَيَانِهِ، وہ یہ کہ متکلم اپنے بیان کے ذریعے بدلا دے معنی کلامی ہی، کلام کے معنی کو. بیان نہ کرتا، معنی کچھ اور تھا، بیان کیا اور لفظ کا معنی ہی بدلا دیا. اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ جب بدلا دیا تو بیان تغییر. تغییر معنی بدلانا. سمجھے؟ اچھا، اس کی مثال کہتے ہیں، اس کی مثال وَنَظِيرُهُ التَّعْلِيقُ وَالْإِسْتِثْنَاءُ، جہاں بھی شرط یا استثناء آئے گا وہیں بیان تغییر آئے گا جی. بیان تغییر کہاں آئے گا؟ اس کی مثال کیا بنے گی؟ جہاں شرط آئے گی یا استثناء آئے گا وہ مصداق بنے گا اور مثال بنے گی بیان تغییر کی جی. سمجھے؟ وَنَظِيرُهُ التَّعْلِيقُ، تعلیق سے مراد اس بیان تغییر کی مثال کیا ہے؟ تعلیق یعنی شرط اور استثناء. سمجھے؟ یہ مثال ہے کس کی؟ بیان تغییر کی. اچھا جی،
اب دیکھیں ہم نے کیا کہا، جہاں شرط آئے گی نا اور استثناء آئے گا وہاں ماقبل لفظ کا معنی بدل جائے گا جی، پہلا معنی جو ہے نا وہ بدل جائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے کسی نے بیوی سے کہا انت طالق، خدا نخواستہ کہا تجھے طلاق ہے، تو کیا معنی طالق کا کہ تجھے طلاق ہے، طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لیکن اگر اس نے کہا انت طالق ان دخلت الدار، تجھے طلاق ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو، اب انت طالق مانا تجھے طلاق ہے، لیکن ان دخلت الدار جو کہہ دیا نا، شرط جو لگا دی، وہ شرط کیا کہہ رہی ہے؟ طلاق نہیں ہے۔ انت طالق کا معنی ابھی طلاق ہے، اور اس کے ساتھ جو بیان لگایا تجھے طلاق ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو اگر تو اس گھر میں گئی کا معنی ابھی طلاق نہیں ہے، اگر جائے گی تو طلاق ہوگی ورنہ طلاق نہیں ہوگی۔ اب ان دخلت الدار نے انتی طالقن کے معنی کو بدلا دیا، جب بدلا دیا تو بیان تغییر بن گیا۔ یہ نہ آتا انتی طالقن تو ان دخلت الدار نہ آتا، شرط نہ آتی، بیان تغییر نہ آتا، تو انتی طالقن کا معنی تھا طلاق ہو گئی، ابھی ہو گئی طلاق۔ اب ان دخلت الدار نے کیا کہا؟ ابھی نہیں ہوئی طلاق، یہ تب ہوگی جب بیوی اس گھر میں داخل ہوگی۔ تو ماقبل کے معنی کو بدلایا یا نہیں بدلایا؟ جب بدلا دیا تو بیان تغییر بنا یا نہیں بنا؟ یہ بیان تغییر بن گیا۔ سمجھ آئی بات؟ اسی طرح استثناء مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، جاءنی القوم، میرے پاس قوم آئی۔ اب قوم کا کیا معنی؟ سارے لوگ آئے، سارا محلہ آ گیا میرے پاس، یہی معنی ہے نا۔ ساتھ کیا کہتا ہے؟ الا زیدن، مگر زید نہیں۔ اب مگر زید نہیں کا معنی، اگر الا زید نہ کہتا تو معنی کیا تھا؟ ساری قوم آئی ہے، زید بھی آ گیا، بکر بھی آ گیا، خالد بھی آ گیا، سارے آئے۔ قوم سے مراد تو سارے ہی ہوتے ہیں نا، لیکن جب الا زید کہا تو الا نے آ کر معنی بدلا دیا، کیا کہا؟ سارے نہیں آئے۔ الا نہ آتا معنی تھا سارے آئے، زید بھی آیا، بکر بھی آیا، اور الا زید جب کہا تو الا نے آ کر کہا سارے نہیں آئے۔ ماقبل کا معنی بدلایا یا نہیں بدلا؟ بیان تغییر بنے گا یا نہیں بنے گا؟ یہ دونوں مثالیں بن گئی بیان تغییر کی۔ سمجھے؟ اچھا جی، اب آگے کہتے ہیں وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْفَصْلَيْنِ، آپ کہتے ہیں کہ دونوں فصلوں میں، یعنی استثناء اور شرط میں جو مغیر بنتے ہیں، یعنی بیان تغییر بنتے ہیں استثناء اور شرط، اس میں احناف اور شوافع یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے جی۔ کس میں؟ بیان تغییر میں بھی، اور بیان تغییر کی دونوں صورتوں میں۔ دو صورتیں کون سی تھیں؟ ایک شرط اور دوسرا استثناء۔ ان دونوں میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے جی۔ کیا اختلاف ہے؟ فقال اصحابنا المعلق بالشرط سبب عند وجود الشرط لا قبلہ، یہ امام شافعی یہ ہمارا مسلک آ گیا جی۔ سمجھے؟ ہمارا مسلک کیا ہے؟ کہتے ہیں احناف کے نزدیک بیان تغییر بشکل شرط، یعنی جو بیان تغییر شرط کی شکل کے اندر ہوگا تو پھر اس کے اندر ہمارے نزدیک ایسا ہے کہ جہاں شرط پائی جائے گی تو حنفیہ یہ کہتے ہیں، مثال انت طالق ان جاءنی زید، اگر زید میرے پاس آیا نا، زید تیرا بھائی ہے، اگر وہ میرے پاس آیا تو یہ طلاق ایک مثال ہے۔ کسی نے بیوی سے کہہ دیا جی انت طالق ان جاءنی زید، سمجھے؟ تو اب یہ جو شرط لگائی ہے، یہ جو بیان تغییر بشکل شرط آیا ہے، تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے نزدیک انت طالق ان جاءنی زید، اگر زید میرے پاس آیا تو تجھے طلاق ہے، تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جملہ بولنے سے طلاق نہیں آئے گی، یہ طلاق تب آئے گی جب شرط پائی جائے گی۔ اور شرط کیا تھا؟ اگر بیوی اس گھر میں داخل ہوئی، اگر زید میرے پاس آیا، زید آئے گا تو طلاق آئے گی، بیوی اس فلاں گھر میں داخل ہوگی تو طلاق آئے گی، اور اگر بیوی اس گھر میں داخل نہیں ہوگی تو پھر طلاق بھی نہیں آئے گی۔
سمجھے؟ تو جو حکم معلق ہو شرط کے ساتھ، یعنی شرط کے ساتھ لٹکا ہوا ہو، تو حنفیہ کے نزدیک وہ حکم جو ہے طلاق والا حکم یا جو بھی حکم ہے وہ اس وقت پایا جائے. سمجھ آئی بات؟ دیکھ لیں. فقال اصحابنا، ہمارے حنفی یوں کہتے ہیں، المعلق بالشرط، جو حکم معلق ہو یعنی لٹکا ہوا ہو کسی شرط کے ساتھ، سبب عند وجود الشرط. سمجھے؟ تو ہمارے نزدیک جو حکم معلق ہو شرط کے ساتھ، سبب عند وجود الشرط لا قبل ہو، تو یہ حکم اس وقت طلاق کا سبب بنے گا جب شرط پائی جائے گی. لا قبل ہو، شرط پائے جانے سے پہلے یہ حکم طلاق کا سبب نہیں بنے گا. اب مثال کے طور پر، اب یہ انتی طالق بیوی کو کہا تھا نا، تو طلاق اس وقت آئے گی جب شرط پائی جائے گی. اس سے پہلے ہم یوں سمجھیں گے کہ طلاق کا سبب ہی نہیں. اور طلاق کا سبب کیا چیز تھی؟ انتی طالقن کہنا. انتی طالقن کہنا طلاق کا سبب تھا، لیکن انتی طالقن کے ساتھ ان دخلتی دار بھی کہہ دیا. جب ان دخلتی دار کا اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو یہ طلاق ہے، تو انتی طالقن کہنا طلاق کا سبب تھا. لیکن جب یہ شرط کے ساتھ یہ حکم معلق ہو گیا طلاق والا، تو جس وقت تک شرط نہیں آئے گی ہم یوں سمجھیں گے گویا انتی طالقن کہا ہی نہیں، طلاق کا سبب ہی نہیں پایا گیا، گویا کہا ہی نہیں. یہ ہمارے نزدیک ہے جی. دیکھ لیں، ہمارے نزدیک جو حکم معلق ہو شرط کے ساتھ سبب یہ کب سبب بنے گا طلاق کا؟ ابھی سبب نہیں. کون سی چیز سبب تھی؟ انتی طالقن کہنا سبب تھا طلاق کا. ہمارے نزدیک انتی طالقن کہنا سبب تب بنے گا طلاق کا عند وجود شرطی، جب شرط پائی جائے گی. لا قبل ہو، سمجھے؟ شرط پائی جانے سے پہلے انتی طالقن سبب بنے گا ہی نہیں طلاق کا، گویا کہا ہی نہیں انتی طالقن، طلاق آئی ہی نہیں. طلاق کب آئے گی؟ جب شرط پائی. اور شرط کب پائی جائے گی؟ جب یہ اس گھر میں داخل ہوگی. جب گھر میں داخل ہوئی اب گویا انتی طالقن کہا. تو انتی طالقن کہنا تو سبب تھا، گویا شرط پائے جانے کے بعد اب سبب پایا گیا طلاق کا، تو اب طلاق ہوگی. یہ ہمارے نزدیک لا قبل ہو، شرط سے پہلے طلاق کا سبب ہی موجود نہیں، لہذا طلاق موجود. یہ تو ہم کہتے ہیں. وقال الشافعی رحمہ اللہ التعلیق سبب فی الحال، جو حکم معلق ہو شرط کے ساتھ وہ فی الحال سبب بن جائے گا، وہ فی الحال سبب بن جائے گا حکم کا. حکم اسی وقت آ جائے گا. یہاں حکم کیا تھا؟ طلاق. تو انتی طالقن ان دخلتی دار کہا نا، تو یہ بولتے ہی طلاق آ گئی. یہ طلاق اس وقت نہیں آئے گی جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شرط پائی جائے گی تب طلاق آئے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہیں، یہ بولتے ہی طلاق، کیونکہ انتی طالقن کہا یا نہیں کہا، تو انتی طالقن کہنا تو سبب تھا طلاق کا، لہذا طلاق آ گئی، ابھی آ گئی. شرط نہیں پائے گی تب بھی طلاق آ گئی. سمجھے؟ لیکن یہ طلاق مؤثر نہیں ہوگی. مؤثر کب ہوگی؟ جب شرط پائی جائے گی. آ تو گئی لیکن لٹکی رہے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لٹکی رہے گی. کب آئے گی؟ مؤثر کب ہوگی؟ جب شرط پائی جائے گی. اور ہمارے نزدیک وجود طلاق ہی نہیں ہے، طلاق آئی ہی نہیں ہے. آئے گی ہی تب جب شرط پائی جائے گی. وہ کہتے ہیں نہیں، انتی طالقن کہا نا، تو انتی طالقن کہنا تو سبب تھا طلاق کا، تو سبب آیا تو طلاق بھی آ گئی. اور طلاق آ گئی لیکن آ کر رک گئی، لٹک گئی، مؤثر نہیں ہوگی. مؤثر کب ہوگی؟ جب شرط پائی جائے گی. سمجھے؟ وجود طلاق ہو گیا، تاثیر طلاق نہیں، طلاق مؤثر نہیں. ہم کہتے ہیں طلاق کا وجود ہی نہیں ہے جب تک شرط نہیں. یہ فرق ہو گیا جی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک التعلیق سبب فی الحال، تعلیق شرط کے ساتھ معلق کرنا سبب فی الحال، یہ فی الحال سبب ہے طلاق کا. شرط نہیں بھی پائی گئی نا تو
فی الحال طلاق آ گئی. گویا طلاق کا جو سبب ہے نا انتی طالقن کہنا، وہ فی الحال پایا گیا. جب فی الحال پایا گیا تو انتی طالقن کہنا تو سبب تھا طلاق کا، پھر طلاق بھی آ گئی. اچھا طلاق آ گئی مگر الا ان عدم الشرط مانع من حکمہ، شرط کا نہ پایا جانا مانع من حکمہ، اس نے طلاق کے حکم کو روک دیا. یعنی طلاق مؤثر نہیں ہوئی، آ گئی ہے مؤثر نہیں ہوئی. مؤثر کب ہوگی؟ جب شرط پائی جائے گی، جب دخول دار ہوگا تب مؤثر ہوگی، اس سے پہلے پہلے مؤثر نہیں ہوگی. عجیب بات ہے. کہنے لگے کہ یہ بظاہر تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی طلاق تب ہوگی جب جو ہے وہ شرط پائی جائے گی، ہمارے نزدیک بھی تب ہی ہوگی جب شرط پائی جائے گی. تو اس اختلاف کا ثمرہ کیسے ظاہر ہوگا؟ تو بظاہر تو کوئی فرق نہیں لگ رہا. کہتے نہیں بظاہر نہیں لگ رہا لیکن حقیقت میں فرق ہے جو اگلی مثال میں جا کر واضح ہو جائے گا. جی پہلے بتائیں یہاں تک سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی سمجھ آئی استاد جی. سب کو آگے سمجھ؟ کچھ ہی پوچھنی تو نہیں؟ کلیئر ہے؟ اچھا جی. وفائدۃ الخلاف تظہر، کہنے لگے بظاہر، اب میں آگے آپ کو ایک مثال سے سمجھانے لگا ہوں. یہ جو مثال انہوں نے دی ہے تو پھر لفظوں میں ہم کل ملا لیں گے کیونکہ سبق آج کا سمجھنے والا، آج اسی کے اوپر آپ نے رہنا ہے، اس کا تکرار بھی کرنا ہے. کہنے لگے اس اختلاف کا فرق اور ثمرہ ان مثالوں میں آ کر ظاہر ہوگا. جیسے مثال کے طور پر ایک اجنبی لڑکی ہے، بیوی نہیں ہے. اس اجنبی لڑکی کو یہ یوں کہتا ہے کہ اگر میں نے تیرے سے شادی کی نا، اگر میں نے تیرے سے نکاح کیا تو تجھے طلاق ہے. سمجھے؟ اس مثال میں آ کے بھی فرق ظاہر ہو جائے گا. جی جب کہتا ہے کیا کہا، ان تزوجتک فانت طالق، اگر میں نے تیرے سے نکاح کیا تو تجھے طلاق ہے. اب امام شافعی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ وہ فرماتے تھے کہ حکم جو ہے فی الحال، جو حکم معلق ہو شرط کے ساتھ وہ فی الحال پایا گیا. یہاں بھی شرط آ گئی نا، ان تزوجتک، اگر میں نے تیرے سے شادی کی، یہ شرط ہے نا. تو حکم کیا؟ انت طالق، تجھے طلاق ہے. سمجھے؟ تو جو حکم معلق ہو شرط کے ساتھ وہ فی الحال پایا جاتا ہے. سمجھے؟ لہذا فی الحال طلاق آ گئی. اب آپ مجھے بتائیں، اور یہ جملہ بول رہا ہے اجنبیہ کو تو بیوی نہیں ہے، تو جب بیوی ہی نہیں ہے تو بیوی جب نہیں ہے تو غیر بیوی تو محل ہی نہیں ہے طلاق کا، تو طلاق ضائع چلی جائے گی، لغو ہو جائے گی. اس کے بعد اگر شادی بھی کر لی تو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جس وقت یہ شرط بولی، یہ جملہ بولا، اسی وقت طلاق آ گئی. تو اس وقت تو محل ہی نہیں تھی طلاق کا، لہذا طلاق ضائع چلی گئی. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دیوار کو طلاق دے دے. کیا کہ دیوار کو تجھے طلاق ہے، تو دیوار محل ہے طلاق کا؟ نہیں. تو کیا ہو جائے گا؟ لغو ہو جائے گی، ضائع چل جائے گی طلاق، کیونکہ محل ہی نہیں. تو اجنبیہ بھی محل ہی نہیں ہے طلاق کا، لہذا وہ لغو ہوگی، ضائع چلی گئی. ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے نزدیک جو حکم معلق ہو شرط کے ساتھ وہ حکم فی الحال آتا ہی نہیں. وہ آئے گا کب؟ جب شرط پائی جائے گی تو اس وقت آئے گا. سمجھے؟ اب شرط کیا تھی؟ اگر میں تیرے سے شادی کروں، تو جیسے ہی شادی کرے گا تو اب شرط پائے گی، شرط پائے گی تو اب حکم آیا طلاق والا. تو جس وقت حکم آیا طلاق، جس وقت شرط پائے گی اس وقت حکم. اور شرط کیا تھی؟ اگر تیرے سے شادی کروں. تو جیسے ہی شرط پائے گی شادی کی، تو شادی کے بعد تو محل بن گئی نا طلاق کا، تو اس وقت طلاق آئی، تو اس وقت تو محل تھی، لہذا طلاق ہو جائے گی. ہمارے نزدیک طلاق ہو جائے گی، نکاح کرتے ہی طلاق ہو جائے گی، کیونکہ فی الحال حکم نہیں آیا. حکم اس وقت آئے گا، امام صاحب آتے ہیں، جب شرط پائی جائے گی. تو جب شرط پائے گی اس وقت تو محل تھی نا طلاق کا، کیونکہ بیوی تھی، تو بیوی کو تو طلاق ہو جاتی ہے، لہذا اس کو بھی ہو جائے. وہ کہتے ہیں نہیں، جس وقت جملہ بولا اسی وقت حکم آ گیا، لیکن مؤثر بعد میں ہوگا. اگر اسی وقت حکم آ گیا تو اس وقت تو محل ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ اجنبیہ تھی. تو اجنبیہ تو محل ہی نہیں، لہذا طلاق ضائع چلی گئی. میرے خیال میں کلیئر ہوا یا نہیں ہوا؟ دونوں میں فرق ظاہر ہوا یا نہیں ہوا؟
ایک اور بات جی حوصلے خود ہی بنائے حوصلے، مطلب یہ کسی حوصلے کے اوپر آواز کٹ رہی ہے آپ، آواز کٹ، جو ہاں بناتے ہیں مطلب یہ خود بناتے ہیں، یہ اس وقت کوئی حوصلہ نہیں ڈسکس. یہ میں نے آپ کو بتایا تو ہے مثال، یہ تو ہمارے یہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ایک جگہ نہیں کرنا چاہتا تو گھر میں کہتا کہ آپ میری ادھر کر رہے ہیں، تو میں پہلے کہتا اگر میں نے ادھر شادی کی تو اس کو طلاق ہے. یہ تو بہت سارے کیس بھی ہمارے پاس آتے ہیں اس طرح، تو طلاق ہو جائے گی. اب آپ نے مسئلہ پڑھ لیا آج. تو وہ وقت پھر اس وقت تو نہیں ہوگی، لیکن جیسے شادی ہوگی تو وہ حوصلہ ہو جائے گا. اس وقت تو نہیں، وہ تو جب شادی ہوگی. شرط ہی یہ تھی نا کہ اگر شادی کروں، تو جب شرط پائی جائے گی تو اس وقت ہم کہتے ہیں حکم آئے گا، اس وقت طلاق آئے گی، پہلے نہیں. تو اس وقت تو محل ہے نا، لہٰذا ہو جائے گا. اور وہ کہتے ہیں ابھی آ گئی، مؤثر تب ہوگی جب ابھی آ گئی، ابھی تو محل ہی نہیں ہے. تو بے محل آئی تو لغو چلی جائے گی. میرا خیال میں آپ اس کو ذرا اچھے طریقے سے دیکھ لیں. آج کا اس وقت سمجھنے والا ہے. اب بالکل نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آج ہم نے اسی کو کرنا ہے. جی آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، باقی جو چیز رہ جائے گی کل کر لیں گے. اس کا تکرار کر لیں ابھی.